والصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق علماء کرام، منتظمین محفل، سامعین ذی وقار، انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام افراد جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی کاوشوں کو اور آپ تمام حضرات کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس محفل کا موضوع انتہائی خوبصورت اور دلچسپ رکھا گیا، تحفظ عقائد اہل سنت۔ اہل سنت کے عقائد کے حوالے سے گفتگو کروں گا اور اس پر اپنی مختصر سے وقت میں معروضات پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ اہل سنت اس کی تاریخ کیا ہے اور اہل سنت کی عقائد کی بنیاد کس چیز کو قرار دیا گیا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا خود بھی ہیں اور دوسروں کو بھی کر رہے ہیں کہ اہل سنت کی ابتدا، یہ بریلوی حضرات کی ابتدا سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ سے ہوئی۔ اس سے پہلے اس فرقے کی کوئی بنیاد نہیں تھی، تو کسی مسلک کی بنیاد اور اس کی قدامت کا اندازہ اس کے عقائد سے لگتا ہے۔ اگر آپ اپنے عقائد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعلیمات سے ثابت کر لیں تو یہ بات ماننا پڑے گی کہ ایسے لوگوں کا دعویٰ سچ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے عقائد کی قدامت صحابہ سے ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اہل سنت میں سب سے پہلی چیز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، تکریم ہے، اور ہمارے اکابرین نے بھی ہمیں یہی درس دیا اور قرآن و حدیث بھی اسی بات پر مشیر ہے کہ سب اعمال سے پہلے اور سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ اس پر کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے آپ کو ایک مقدمہ سمجھنا ہوگا تاکہ آپ میری بات کو احسن طریقے سے سمجھ سکیں اور آج کچھ حاصل کر کر اپنے گھروں کی طرف جا سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت کی ابتدا کی اور پھر دعوت کا دائرہ کار بڑھتا گیا تو قرآن کریم کی روشنی ہمیں 3 گروہ نظر آتے ہیں۔ کتنے گروہ ہیں؟ 3 گروہ۔ ایک کفار کا گروہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کسی بھی کمال کو ماننے کا منکر ہے۔ ان کا کہنا کیا تھا کہ آپ بس ہم جیسے ہی بشر ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک در یتیم کو نبوت کے لیے منتخب کر لے۔ تو پہلا گروہ ہے کفار کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق وہ کسی بھی کمال کو ماننے سے مطلقاً انکاری تھے۔ اور دوسرا گروہ ہے مومنین کا، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہی فکر صدیق اکبر کی تھی، یہی مولا علی کی تھی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا خوب فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں نے آپ جیسا نہیں دیکھا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا دنیا میں نہ کوئی آیا نہ پھر کوئی آئے گا. یہ ہو گئے دو گروہ، ایک کافروں کا اور ایک مومنین کا، مسلمانوں کا. تیسرا گروہ جو ہے یہ منافقین کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا اقرار تو کرنا، لیکن اس شان میں وقت مناسب دے کر اس کی تنقیص کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تو مانتے تھے، لیکن جب موقع ملتا تو آپ کے علم پر اعتراض کرتے تھے. جب موقع ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں، قلوب و اذہان میں شکوک کے بیج بوتے تھے. تو یہ درمیان والا جو فرقہ ہے، یہ درمیان والا گروہ منافقین کا، یہ کہتے تھے ہم ہیں مسلمان، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن جب رسول کریم کی شان میں کمی کا کوئی موقع ان کے ہاتھ میں آتا تو اسے جانے نہیں دیتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے فرمایا کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ان کو پھینکا جائے گا کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں نبی کا اور نبی کی شان جانتے بھی ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. یہ منافقین پھر ختم نہیں ہوئے، ان کی نسلیں آگے بڑھی، خود کو مسلمان کہنا لیکن عظمت رسول کو قبول کرنے میں حیل و حجت سے کام لینا. اسی تناظر میں ایک مشہور کتاب لکھی گئی. لکھنے والا کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور میں توحید کے دفاع پر کام کر رہا ہوں. کتاب کا نام تھا تقویت الایمان. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکھتا ہے کہ نبی کی تعظیم بڑے بھائی کی سی کیجئے. نبی کی تعظیم کیسی کیجئے؟ بڑے بھائی سی کیجئے. خود بتائیے کیا نبی کی تعظیم بڑے بھائی جتنی تعظیم ہوتی ہے؟ نبی کی آواز سے آواز اونچی ہو. اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے حج، تمہاری نمازیں، تمہارے صدقات، تمہارے جہاد سب کے سب رائگاں کر دیے جائیں گے. قرآن کی فکر کیا ہے کہ نبی کی تعظیم سب سے پہلی چیز ہے. آئیے صحیح بخاری دیکھیے، یہ تھی وہ کتاب جس نے برے صغیر میں فتنے کا بیج بو دیا اور توحید کا نام لے کر شان رسالت پر حملے شروع کیے گئے. نبی کی تعظیم بڑے بھائی کسی کیجئے. اب آتے ہیں بخاری شریف کی طرف. سیدنا سعید ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ بخاری ہے، مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو پکارا، آپ کو بلایا. ابو سعید بن معلہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا، لیکن دل میں آیا کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا مقام بلند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی نماز پہلے پڑھ لوں پھر اللہ کے رسول کی بات سنتا ہوں. جب نماز پڑھ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا ابو سعید بن معلہ تو نے آنے میں تاخیر کیوں کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا نماز پڑھ رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگے فقلت یا رسول اللہ انی کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے قرآن کریم میں یہ آیت نہیں سنی کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو تم ہر کام چھوڑ کر حاضر ہو جایا کرو. استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو تم ہر کام چھوڑ کر آ جاؤ. اچھا مجھے بتائیے یہاں پر دو ذاتوں کا ذکر ہے، جب اللہ بلائے اور اس کا رسول بلائے تو تم آ جاؤ. یہاں پر کتنی ذاتوں کا ذکر ہے؟ اللہ کی ذات کا اور رسول کی ذات کا. سمجھ لیجئے بات کو. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات مستقبل میں کبھی بہت بڑا فائدہ دے جائے. کتنی ذاتوں کا ذکر ہے یہاں پر؟ دو. میں آپ کے سامنے اگر یہ کہوں کہ زید اور بکر، دو لوگوں کا ذکر میں نے کیا، زید اور بکر آیا، یہ جملہ ٹھیک ہے یا یہ کہ زید اور بکر آئے یہ جملہ ٹھیک ہے؟ زید اور بکر آئے، کیونکہ کتنی ذاتیں ہیں؟ تو اگر کہوں کہ زید اور بکر آیا تو آپ کہیں گے کہ حضرت
اس جملے کی اصلاح کیجئے، زید اور بکر آئے کیونکہ ذاتیں دو ہیں۔ اب قرآن کریم کا بڑا ہی عجیب یہاں پر اسلوب نظر آتا ہے اور بڑا شاندار اسلوب ہے کہ یہاں پر دو ذاتوں کے لیے صیغہ تثنیہ ہونا چاہیے کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو آ جاؤ، اذا دعاواکم، لیکن اللہ نے فرمایا اذا دعاکم، صیغہ واحد کر دیا، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کا بلانا اللہ ہی کا بلانا ہے اور اللہ کا بلانا اللہ کے رسول کا بلانا ہے۔ اذا دعاکم، ادھر علماء موجود ہیں کہ دعاکم جب بلائے، پیچھے ذاتیں کتنی ہیں؟ دو، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ میرے محبوب کا بلانا ہی میرا بلانا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے مقام رسالت کہ نماز چھوڑ دیتے اور میری بات سن لیتے۔ جب یہ حدیث بخاری شریف میں آئی تو آپ کو پتہ ہے بہت بڑے بڑے علماء کرام جنہوں نے شرح بخاری لکھی ہے، شارحین بخاری، ابن بطال ہو یا علامہ ابن حجر اسقلانی ہو، وہ اس حدیث کے نیچے بڑا ہی دلچسپ تجزیہ لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ رسول کریم کسی شخص کو بلائیں، آپ کی تعظیم، آپ کی تکریم، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ شخص نماز چھوڑ کر آئے، رسول کریم اسے بازار میں بھیج دے، وہ بازار میں جا کے لوگوں سے خطاب کرے، کلام کرے، سودا سلف خریدے، واپس آ کر وہیں سے نماز پڑھے گا، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ ہے رسول کریم کا مقام۔ یہ صحیح بخاری ہے۔ ایک طرف تقویت الایمان ہے کہ تعظیم بڑے بھائی کی سی کیجئے، اور ایک طرف یہ ہے کہ رسول کریم نماز میں بلائیں، نماز چھوڑ کر جا۔ آپ کو پتہ ہے جب حرکت کثیر ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کوئی شخص کثیر حرکت کا مرتکب پایا جائے تو کہتے ہیں نماز ٹوٹ گئی۔ وہ چل کر گیا، کلام کیا، چیزوں کی خرید و فروخت کی، کیوں؟ کیونکہ اس کو ذات مصطفیٰ نے بھیجا ہوا ہے۔ تو یہ ہے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ اہل سنت کہتی ہے کہ اگر ہماری مبادیات میں سب سے پہلی کوئی چیز ہے تو وہ تعظیم رسول ہے، تکریم رسول ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ نمازیں، حج، زکوٰۃ، یہ سب بات میں ذات رسول پہلی ذات ہے۔ اور اس کے بعد یہ بخاری شریف کی ایک حدیث تو آپ نے سماعت کی، میں کوشش کروں گا کہ آج کی تمام احادیث جو ہے یہ بخاری شریف سے ہی آپ کے سامنے پڑھوں۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سیدنا ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، رفت اور قدر و منزلت پر بڑی واضح دلیل ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھائی سی کیجئے، اسی جملے کو اپنے ذہن میں رکھیے اور ایک اور حدیث مبارکہ سنیے۔ جو چچا کا بیٹا ہوتا ہے وہ بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم کہتے ہیں یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، ایسا ہی ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ میرا خالہ زاد بھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ابن عباس، کیا نام ہے ان کا؟ یاد رکھنا ہے، یہ پہلے مفسر قرآن ہیں جو رسول اللہ کی دعا سے مفسر قرآن بنے ہیں۔ حبر الامہ، پہلے مفسر قرآن۔ اسلام کی تاریخ میں اگر دیکھنا ہو کہ قرآن کا پہلا مفسر کون ہے تو وہ صحابہ میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، انہوں نے تفسیر جو سیکھی اور جو ان کو علم آیا قرآن کی تفسیر کا، وہ کیسے آیا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بھائی بھی ہیں، چچا زاد بھائی۔ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا، میری عمر چھوٹی تھی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اکثر آیا جایا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے وقت اٹھے تو میں بھی اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا وضو فرما رہے ہیں، میں نے بھی وضو کیا۔ جب آپ نے نماز شروع کی تو میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز شروع کر دی، اور جب آپ نے نماز شروع کی میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، تو میں رسول اللہ کے ادب کی وجہ سے آپ کے برابر نہیں کھڑا ہوا، آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے نماز میں اپنے ہاتھ سے مجھے اپنے برابر کھڑا کر دیا۔ چچا زاد بھائی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر 2 قدم پیچھے ہو گیا، آپ نے پھر مجھے اپنے ہاتھ سے آگے کیا، اپنے برابر کیا، میں پھر 2 قدم پیچھے ہو گیا۔
جب نماز ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن عباس تجھے میں اپنے ساتھ برابر کھڑا کرتا رہا، تو نماز میں پیچھے کیوں ہو جاتا تھا؟ یہ چچا زاد بھائی ہو کر کیا کہتے ہیں یہ ذرا سنیے۔ فرمانے لگے قلت ما ينبغي لأحد ان يصلى حذاك وانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ آپ کے برابر کھڑا ہو کے نماز پڑھے کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کس نے یہ بات کہی ہے؟ چچا زاد بھائی نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا اتنی پسند آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، اپنے ہاتھ بلند کر کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یزیدنی فہما وعلما وفقہا، یا اللہ اس کے دل پر قرآن کریم کی تفسیر کو کھول دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ علم کسے آتا ہے؟ صاحبان ادب کو، جو رسول کا ادب کرتے ہیں قرآن کی تفسیر انہی کو آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ بھی قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، آپ بھی قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، تو آپ بھی قرآن بیان کرتے وہ بھی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس کو دیکھو کہ رسول اللہ کا ادب کرنے والا ہے تو جان لو کہ قرآن کی صحیح تفسیر اسی کو آتی ہے۔ جس کو اس کا علم ادب رسول نہ سکھائے، رسول اللہ کے کمالات خصائص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں سے دور کر دے، ایسے علم پر لعنت ہوا کرتی ہے۔ علم وہی ہے جس نے آپ کو غلامی رسول کا ڈھنگ سکھا دیا، علم وہی ہے جس میں آپ کو عظمت رسول نظر آئے، علم وہی ہے کہ جسے پڑھ کر آپ کہیں کہ میرے سونے جیسا کوئی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ دو حدیثیں ہوئی، اور میں نے اسی تناظر میں تقویت الایمان کی عبارت پیش کی تھی، اور اس کے متعلق دو احادیث بھی میں نے پیش کر دی۔ تقویت الایمان کی اگلی عبارت بھی سنیے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کو اپنا وکیل یا سفارشی سمجھے تو یہ کفر و شرک ہے، یعنی کسی کو اپنا شفیع سمجھنا یہ کفر و شرک ہے۔ سو کوئی یہ معاملہ کرے اور اس کو اللہ کا بندہ ہی سمجھ کے اس سے مدد طلب کرے، اس کو شفیع سمجھے، تو ایسا شخص ابو جہل کے حکم میں ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی قیامت کے دن عقیدہ شفاعت رکھنا یہ ابو جہل سے مماثلت ہے۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ایسے عقیدوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنیے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے روایت کیا۔ آپ نے فرمایا ان الشمس تدنو یوم القیامت حتی یبلغ العرق نصف الاذن، کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، تمہارے کانوں کی لو سے پسینے بہ رہے ہوں گے، اور ثم استغاثوا بآدم ثم بموسیٰ ثم بمحمد، اس دن تم کسی مدد کرنے والے کو تلاش کرو گے، آدم کے پاس جاؤ گے، موسیٰ کے پاس جاؤ گے، پھر مجھ محمد کے پاس آؤ گے۔ یا رسول اللہ پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، اور اللہ مجھ سے کیا کہے گا؟ یہ سنیے بخاری شریف۔ یا محمد، اے میرے محبوب محمد، ارفع رأسک، اپنا سر اٹھا لیجئے، قل تسمع، کہیے آج آپ کی بات سنی جائے گی، کہیے آج آپ کی بات سنی جائے گی۔ وہ کہتا ہے کسی کو شفیع بنا لو، یہ ابو جہل جیسا معاملہ ہے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مجھ سے کہا جائے گا سل تعطا اشفع تشفع، اے محبوب آپ مانگیے میں دیتا جاؤں گا، آپ شفاعت کیجئے میں شفاعت مانتا جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں شفاعت کروں گا اور اللہ تعالیٰ شفاعت قبول فرمائیں گے۔ وہ کہتا ہے کسی کو سفارشی یا شافع ماننا یہ ابو جہل جیسا معاملہ ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اور اگلی حدیث مبارکہ اسی حوالے سے وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تقویت الایمان میں کہنے لگا کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کو علم غیب ہے، نبی کے پاس غیب کا علم ہے، خواہ اللہ کے دینے سے مانے، یہ تقویت الایمان کی عبارت ہے، خواہ اللہ کے دینے سے، غرض اس عقیدے کا شرک ہونا ثابت ہو جائے گا۔
یعنی اللہ کی عطا سے بھی کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ محبوب کریم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے تو ایسا شخص مشرک ہے۔ اب آتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث کی طرف۔ صحابی کا نام ہے اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی نظر کمزور ہو گئی تھی۔ ایک دن مسجد میں آئے تو ان کو چونکہ نظر نہیں آتا تھا، نظر کمزور ہو چکی تھی، تو راستے میں کیچڑ تھا، یہ پھسل گئے اور ان کے کپڑے میلے ہو گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت مرحمت فرما دی۔ اتبان بن مالک کو رسول اللہ نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، کیونکہ وہ صاحب عذر تھے، ان کی نظر کا مسئلہ تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا درخواست کی؟ اتبان بن مالک نے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لائیے اور ایک مقام پر نماز پڑھ دیجئے۔ جب آپ کسی مقام پر نماز پڑھ دیں گے میں اسی جگہ کو مصلی بنا کر اسی پر نماز پڑھا کروں گا۔ شاید آپ کو یہ الفاظ سمجھ نہیں آئے۔ صحابی کے کہنے کا مطلب ہے یا رسول اللہ جس مقام پر آپ کھڑے ہو گئے اس جگہ پر نماز پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، کیونکہ وہ جگہ بابرکت ہو جائے گی، کیونکہ اللہ والے جس مقام پر کھڑے ہو جائیں اس جگہ کی برکتوں کا اپنا ہی عالم ہوتا ہے۔ میں اس کی تائید ایک اور حدیث سے کر دیتا ہوں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری مدینہ سے باہر تشریف لے کر جاتے تھے اور ایک پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے تھے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ صحابہ نے کہا جابر اللہ سے دعا ہی تو مانگنی ہے، گھر بیٹھ کر مانگ لو، مسجد میں مانگ لو، کسی جگہ مانگ لو۔ فرمانے لگے میں ایک راز کی بات بتاؤں، اس پتھر پر کھڑے ہو کر میں نے جب بھی دعا مانگی اللہ نے قبول کر لی ہے۔ اچھا پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کیونکہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ کریم نے دعا فرمائی تھی، تو جس جگہ پر رسول اللہ کے قدمین لگ گئے وہ جگہ دعاؤں کی اجابت کا سامان ہو گئی۔ اتبان بن مالک نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیے، ایک جگہ پر نماز پڑھیے، وہ جگہ بابرکت ہو جائے گی، اس کو میں مصلی بنا لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اتبان بن مالک کے گھر تشریف لے کر گئے، تو صحابہ کو جب پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو صحابہ بھاگے بھاگے رسول اللہ کی زیارت کے لیے آئے۔ تو ایک صحابی ہیں مالک بن دکشن، مالک بن دکشن اس دن تشریف نہیں لائے۔ کچھ صحابہ میں چہ مگوئیاں شروع ہو گئی کہ اتبان کے گھر رسول اللہ تشریف لائے ہیں، مالک بن دکشن کیوں نہیں آئے؟ ایک صحابی نے آہستہ سے کہا وہ منافق ہو گیا ہے، وہ منافق ہے، منافق کو رسول اللہ سے محبت نہیں ہوتی اس لیے نہیں آئے۔ جیسے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے جانتے تھے، نفاق دل میں ہوتا ہے، نفاق ایک دلی کیفیت ہے، باطنی کیفیت ہے، چھپی ہوئی کیفیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس نے یرید بذالک وجہ اللہ لا الہ الا اللہ، اس نے اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا ہے، وہ جنتی ہے، اور اس کے متعلق یہ بات نہ کرو کہ وہ منافق ہے۔ کیا آپ کسی کے لیے کہہ سکتے ہیں یہ شخص منافق ہے یا نہیں؟ یہ دلی کیفیت ہے۔ مصطفیٰ کریم کو کیسے پتا چل گئی؟ ایسے پتا چلی کہ اللہ نے آپ کو غیوب پر مطلع فرمایا ہے۔ اور ایک اور خوبصورت واقعہ، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سواد بن قارب۔ کیا نام ہے ان کا؟ سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے تو صحابہ کے نام پر جماعتیں بنا لی، یہ فلاں جماعت ہے، صحابہ کے نام پر یہ فلاں جماعت ہے۔ میں کہتا ہوں صحابہ کے نام پر جماعتیں بنانا آسان ہے، صحابہ کی عقیدے رکھنا مشکل ہے۔ الحمدللہ اہل سنت انہی عقیدوں کی ترجمان ہے جو صحابہ اکرام کے عقیدے تھے۔ سواد بن قارب فرماتے ہیں میرے پاس ایک جننی تھی، یہ صحیح حدیث ہے جس کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا۔ فرمانے لگے میرے پاس ایک جننی تھی، ایک دن وہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھے کہا کہ اے سواد، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ تو میں نے اس کی بات کو آیا گیا کر دیا،
یعنی ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی. دوسری رات وہ پھر میرے پاس آئی. سواد تو نبی آخر الزمان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ فرمانے لگے میں نے اس کی بات کو پھر ٹال دیا. تیسری رات وہ پھر میرے پاس آئی اور کہنے لگی سواد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ سواد کہتے ہیں کہ اب میں نے تہیہ کر لیا کہ صبح اٹھوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے کلمہ پڑھ لوں گا. سواد کہتے ہیں صبح ہوئی، میں مسجد نبوی میں گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ نے فرمایا تجھے اس جننی نے بھیجا ہے جس نے تجھے 3 راتوں تک تلقین کی کہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے. یہ باتیں تو 2 افراد کے درمیان ہو رہی ہیں، سواد اور اس جننی کے درمیان. تو سواد کہتے ہیں کہ میری زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جملہ نکل گیا، وَأَنَّكَ مَامُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبٍ، اے اللہ کے محبوب، اللہ نے آپ کو سارے غیوب پر مطلع فرمایا ہوا ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابی کا عقیدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی چادر اتار کر انعام کے طور پر دے دی. یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول کے پاس غیب کا علم ہے. وَأَنَّكَ مَامُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبٍ، اللہ نے آپ کو کل غیبوں پر امین بنا رکھا ہے محبوب کریم. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. دوسری طرف وہ کہنے والا کہتا کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں تو ایسا شخص بھی مشرک ہو جائے گا. تو یہ فتویٰ کہاں جا کر پہنچتا ہے؟ یہ عقیدے میں سیدی اعلیٰ حضرت سے ثابت نہیں کر رہا، یہ عقیدے میں صحابہ کرام کی جماعت سے ثابت کر رہا ہوں. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ایک جماعت جو جنت میں جائے گی اس کے لیے میں منشور کا اعلان کرتا ہوں، ما انا علیہ واصحابی، جو میری سنتوں پر عمل کرنے والی ہے، میری حدیثوں پر عمل کرنے والی ہے اور میرے صحابہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والی ہے. رسول کریم کی تعظیم کے حوالے سے، شفاعت کے حوالے سے، علم کے حوالے سے آپ نے احادیث سماعت کی. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر رہ کر، ایک جگہ پر رہ کر کائنات کا مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں اور کائنات میں تصرف بھی فرما سکتے ہیں. یہی مسئلہ حاضر ناظر ہے. آپ اپنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اقدس سے ہمیں ملاحظہ بھی فرماتے ہیں. ایک جگہ پر ہو کر کسی شخص کا کسی دور کے مقام کو ملاحظہ کرنا اور وہاں تک تصرف کرنے کی قدرت رکھنا، یہ میں آپ کو حدیث سے بتا سکتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا. آج بھی ہوتا ہے، لوگ اینک پہن کے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا عجیب و غریب چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا معاملہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. سورج گرہن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع کی اور نماز کے دوران آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی جگہ سے کچھ حرکت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران اپنی جگہ سے کچھ حرکت فرماتے ہیں، کچھ آگے ہوئے پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نماز کے بعد بارگاہ رسالت میں سوال عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ نے نماز کے اندر حرکت فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ ذرا سنیے کیا ہے. مسجد نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے، صحابہ اکرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارید الجنت، میں مدینے میں کھڑا ہو کر جنت کو دیکھ رہا تھا. کیا دیکھ رہا تھا؟ جنت کو دیکھ رہا تھا. 7 آسمانوں سے بلند ہے جنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 3500 سال کی مسافت پر جو موجود جنت ہے اسے دیکھ رہا تھا. تو جہاں تک انسان دیکھ سکے یا دیکھ لے کہتے ہیں یہ وہاں تک ناظر ہے، اور جہاں تک تصرف کر سکے وہاں تک حاضر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارید الجنت فتناولت منها عنقودا، اور میں مدینے میں کھڑا مصلی پر کھڑا جنت کو دیکھ بھی رہا تھا اور میرا ہاتھ کھڑے کھڑے جنت کے اندر پہنچ گیا تھا. میں مدینے میں کھڑا، میرا ہاتھ کدھر پہنچ گیا تھا؟
مدینے سے کدھر پہنچ گیا ہاتھ؟ جنت میں. رسول اللہ مدینے میں کھڑے جنت کو دیکھ بھی رہے ہیں اور جنت میں تصرف بھی فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا أُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ، میں نے جنت کے اندر ایک انگوروں کا گچھا دیکھا اور میں نے اس کو پکڑ بھی لیا. اگر میں اسے توڑ کر لے آتا تو تم قیامت تک کھاتے رہتے، تم سے ختم نہ ہوتا. میں کھڑا مدینے میں تھا، میرا ہاتھ جنت میں تھا اور جنت میں میں نے انگوروں کے خوشے کو پکڑ بھی لیا تھا. تو جب وعدہ ہو کہ آنے والی گھڑی آپ کے کمالات میں مزید اضافہ کرے گی، تو آج رسول اللہ کے کمالات کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ ہر گھڑی ہر ساتھ ہمارے آقا کے کمالات میں اضافہ ہو رہا ہے، شان میں، مراتب میں، درجات میں، ہر لمحہ ہر ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں عطا فرما رہا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آنے والی گھڑی آپ کے لیے بہتر سے بہتر ہوگی. جب آپ کا تصرف جنت میں ہے تو یہ چیز بعید نہیں ہے کہ آپ مدینے سے پاکستان کے غلاموں پر بھی تصرف فرما سکتے ہیں. تو اس میں کون سی ایسی اچنبے کی بات ہے کہ اس کو عقیدے کو شرک سے تعبیر کر دیا گیا؟ میں نے اس کتاب سے 4 عبارات احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی. الحمدللہ اہل سنت کا جو بھی عقیدہ ہے، جو بھی نظریہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ رسول اللہ کی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک اور مشہور حدیث. اچھا، اس حدیث سے میں استدلال کیوں کرنے لگا ہوں؟ کیونکہ اس سے استدلال فاتح قادیانیت حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا. حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور اس وقت بحری جہازوں پر سفر کیا جاتا تھا. پیر صاحب کو تو سب جانتے ہوں گے، فاتح قادیانیت، اور علم ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیر صاحب کو فرمائے کہ قادیانی کے خلاف تو کام کر، قادیانیت کا فتنہ دب جائے گا. پیر صاحب رحمت اللہ علیہ حج کے لیے جا رہے ہیں تو بحری جہاز میں آپ تشریف فرماتے، یہ بحر منیر میں واقعہ لکھا ہے. تو آپ پڑھ رہے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کیا پڑھ رہے تھے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس جہاز میں مکے میں موجود بہت بڑا ایک مدرسہ ہے، مدرسہ سولتیہ، اس کا ایک طالب علم بھی سفر کر رہا تھا. یہ مدرسہ سولتیہ رحمت اللہ کرانوی صاحب نے جا کر بنایا تھا مکے میں. رحمت اللہ کرانوی صاحب کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ سب سے زیادہ تاریخ میں اگر کسی نے عیسائیت کے رد پر کام کیا تو انہوں نے کام کیا ہے. ان کا شاگرد تھا. تو اس نے جب سنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ کہنے لگا حضرت یہ جو آپ درود شریف پڑھے ہیں علیک یا رسول اللہ، یہ تو کسی ایسے شخص سے خطاب کیا جاتا ہے جو حاضر ناظر ہو. آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے ساتھ درود کیوں پڑھتے ہیں؟ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مظہر تھے علوم فاطمیہ کے، اور اللہ نے ان کو علم لدنی عطا کیا تھا، وہ خاص علم جو رسول اللہ کے سینے سے اولیاء کے سینے میں منتقل کیا جاتا ہے. یہ کتابوں کا علم نہیں تھا، اس کو علم لدنی بولتے ہیں. پیر صاحب نے فرمایا بیٹا میں اگر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ثابت کرنا چاہوں تو بخاری شریف کی حدیث سے ثابت کر سکتا ہوں. وہ طالب علم تھا، گھبرا گیا، زیادہ بات نہ کر سکا. پیر صاحب نے فرمایا اچھا اپنے کسی استاد کو میرے پاس لانا، مجھ سے ملاقات اس کی مکے میں ہو جائے گی، میں فلاں فلاں جگہ پر موجود ہوں گا. جب پیر صاحب مکے میں پہنچے تو رحمت اللہ کرانوی صاحب کے اس شاگرد نے اپنے شیخ رحمت اللہ کرانوی رحمت اللہ علیہ ان سے کہا حضرت یہاں پر ایک سید زادے آئے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں رسول اللہ کا حاضر ناظر ہونا بخاری شریف سے ثابت کر سکتا ہوں. رحمت اللہ کرانوی صاحب حیران ہو گئے. انہوں نے کہا ساری زندگی میں نے بخاری شریف پڑھائی ہے، مجھے تو آج تک کوئی ایسی حدیث نظر نہیں آئی کہ جس سے رسول اللہ کا حاضر ناظر ہونا ثابت ہو جائے. تو ان کا شاگرد انہیں لے کر بیت اللہ شریف میں آیا تو بیت اللہ شریف میں حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے.
رحمت اللہ کرانوی صاحب نے آ کر رسماً سلام دعا کی اور اس کے بعد سوال کیا، حضرت آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ حاضر ناظر ہونا بخاری شریف سے ثابت کر سکتے ہیں؟ پیر صاحب نے فرمایا میں آج بھی اس دعوے پر قائم ہوں۔ تو رحمت اللہ کرانوی صاحب نے فرمایا پھر اس پر دلیل کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کی نظر سے آتا ہے۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو کیا بخاری میں حدیث موجود نہیں ہے کہ اس سے پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخص کے لیے کیا کہتا ہے جو تیرے سامنے کھڑے ہیں؟ رحمت اللہ کرانوی صاحب نے کہا یہ حدیث تو میں نے پڑھی ہے، میت سے پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول، ماضی استمراری کے ساتھ پوچھا جاتا ہے کہ تو ان کے لیے کیا کہتا تھا؟ پیر صاحب نے فرمایا ایک وقت میں دنیا میں کئی لوگ دفن کیے جاتے ہیں اور ایک ہی وقت میں مصطفیٰ کریم کو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے حاضر ناظر ہونے کی دلیل ہے۔ ایک وقت میں جاپان میں، چین میں، اردن میں، شام میں، پاکستان میں، ہندوستان میں کتنے لوگوں کی موت ہوتی ہے، اور جیسے ہی آپ اس کو دفنا کے لوٹتے ہیں فرشتے اس سے سوال کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں اگر 1000 لوگ قبروں کے اندر دفن کیے گئے، ان 1000 لوگوں کو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ کریم کی زیارت ہو رہی ہوتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے پر دلیل ہے۔ پیر صاحب نے یہ دلیل دی۔ پیر صاحب کے حوالے سے مجھے ایک اور بھی بڑا دلچسپ واقعہ یاد آیا، کوشش کرتا ہوں آپ کو آسان لفظوں سے سمجھا سکوں۔ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو میاں والی سے خط گیا کہ یہاں پر ایک نجدی مولوی ہے، مولوی محمد حسین علی، اور میاں والی کا علاقہ ہے ہمارے یہاں پنجاب میں، گاؤں کا نام ہے واں پھچراں۔ یہ واں پھچراں کا رہنے والا مولوی حسین علی یہ لوگوں کو بہت تنگ کرتا ہے، رسول اللہ کے علم پر بحث مباحثے کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر مناظرے کرتا ہے، اور اب کہتا ہے میں مہر علی شاہ کے ساتھ مناظرہ کروں گا۔ پیر صاحب مسکرا دیا، آپ نے فرمایا اس بار جب میں میاں والی آؤں گا تو اس شخص کے ساتھ انشاءاللہ بحث و مباحثہ ضرور ہوگا۔ وہ وقت بھی آ گیا، پیر صاحب سفر کر کر جب میاں والی تشریف لے کر گئے اپنے مریدوں کے پاس، تو مولوی حسین علی جو بڑے انتظار اور شتمت کے ساتھ انتظار میں تھا کہ میں پیر صاحب کے ساتھ مناظرہ کروں، پیر صاحب کے سر پر آ دھمکا چلے جی مناظرہ کریں میرے ساتھ۔ رسول اللہ کے پاس علم غیب نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ پیر صاحب اللہ کے فضل سے علم معقولات کے بھی ماہر تھے، منطق کے بھی ماہر تھے، علم کلام بھی جانتے تھے، رجال پر بھی آپ کو گرفت تھی، علم تفسیر بھی جانتے تھے۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ میں نے کس شخص کے ساتھ گفتگو شروع کر دی۔ آپ جب قرآن شروع کرتے ہیں تو ایک آیت پڑھتے ہیں یؤمنون بالغیب، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کہ مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جب آپ پہلا سپارہ شروع کرتے ہیں الف لام میم، تو آگے چلتے چلتے آپ آ جاتے ہیں کہ یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پیر صاحب نے وہ مولوی حسین علی کے سامنے پڑھا کہ کیا قرآن کی آیت نہیں ہے یؤمنون بالغیب، مومن غیب پر ایمان رکھتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن غیب سنتے ہیں تو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ خبر آپ کو کس نے دی ہے؟ رسول اللہ نے دی ہے کہ نہیں دی؟ اور آپ نے اس پر ایمان لایا کہ نہیں لایا؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ رسول اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ قیامت آنی ہے، کیا ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ اس پر ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ قبر کے اندر فرشتے تشریف لاتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، یہ خبر غیب کی خبر ہے، یؤمنون بالغیب، یہ خبر غیب کی خبر ہے، یہ آپ تک کیسے پہنچی؟ یقیناً ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگلی خبر کہ دجال نے آنا ہے، قیامت کے یہ حال احوال ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد۔ الحمدللہ
خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ میں اپنی جانب سے خالد بن ولید انسٹیٹیوٹ کی تمام انتظامیہ کی جانب سے، حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب ترابی صاحب کی جانب سے، عبدالغفار دیوانہ صاحب کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے، اپنی جانب سے اور تمام منتظمین محفل کی جانب سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ تشریف رکھیے تمام حضرات۔ حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مناظرہ چل رہا ہے مولوی حسین علی کے ساتھ، اور مناظرے میں پہلا سوال حضور سیدی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہے کہ یؤمنون بالغیب، مومن غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ غیب کی خبریں ان تک کس نے پہنچائی ہیں؟ مولوی حسین علی کے پاس اس بات کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، اور ایمان تصدیق کی قسم ہے۔ انسان تصدیق کرتا ہے اس چیز پر ایمان رکھتا ہے، اور تصدیق علم کی قسم ہے کہ جب کسی مومن کو اللہ کے محبوب کی طرف سے خبر پہنچی کہ دجال آئے گا، قبر کے اندر سوال جواب ہیں، اللہ ایک ہے، قیامت میں یہ معاملات ہوں گے، تو مومن ان باتوں کی سن کر تصدیق بھی کرتا ہے، ایمان بھی لاتا ہے، اور جس سے یہ خبریں پہنچی ہیں یہ بات کیسے مانی جا سکتی، اس کو غیب کا علم نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یہ جو باتیں معلوم ہے کہ قیامت کے قرب میں یہ نشانیاں وقوع پذیر ہوں گی، قبر کے اندر انسان کے ساتھ یہ معاملہ وقوع پذیر ہوگا، یہ تمام خبریں آپ تک ذات مصطفیٰ سے پہنچی ہیں کہ نہیں پہنچی؟ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے؟ تو بہرحال پیر صاحب کے سامنے وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکا، اور یہ کہہ کر معذرت کر اٹھ گیا کہ میں ایک عام سا بولی ہوں، آپ کی گفتگو کا جواب نہیں دے سکتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اہل سنت کے عقائد و نظریات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات، آپ کا علم، آپ کی تعظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، یہ تمام کے تمام معاملات پر میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی احادیث سے استدلال کر چکا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ شاہ صاحب کا خطاب ذیشان ہوگا۔ میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، ایک دو سوالات آئے ہیں۔ یہ پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، تو لہٰذا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ اس حدیث سے ثابت ہے، جبکہ احناف امام کے پیچھے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ تو پھر اس حدیث کا معنی کیا ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس حدیث مبارکہ کا اطلاق امام پر ہوتا ہے، مقتدی پر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من کان لہ امام فقرعۃ الامام لہ قرعۃ، کہ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے، امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے۔ یاد رکھیے کہ جو لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرأت کرنا یہ واجب ہے، اور ہمارا اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ واجب ہے تو جس شخص نے امام کو رکوع میں پایا، یعنی جو مدرک رکوع ہے، اس کی وہ رکعت کیسے ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کو رکوع میں پایا اس کی رکعت ہو گئی، اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو پھر اس کی رکعت کیسے ہو گئی؟
اس لیے اس حدیث کا صحیح معنی وہی ہے جو فقہائے احناف نے بیان کیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں اس کا اطلاق امام پر ہوتا ہے نہ کہ مقتدی پر۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہے۔ تو اب خود سوچئے کیا خطبہ ہر شخص پڑھتا ہے یا امام پڑھتا ہے؟ یقیناً امام ہی پڑھتا ہے، اور جب امام پڑھتا ہے اس کی طرف سے پڑھا جانے والا خطبہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، ایسے ہی امام کی قرات سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ یہ اس حدیث کا آسان سا جواب ہے۔ باقی ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے اور صحیح بخاری میں حدیث بھی ہے کہ مدرک رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے، اور اگر یہ واجب ہوتا تو پھر مدرک رکوع کی رکعت کیسے ہوتی؟ دوسرا یہ سوال ہے، قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے متعلق مخالفین پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوتی کیونکہ میت کہتی ہے ہوا محمد الرسول اللہ۔ تو یہ جو ہے نا ہوا کہنا اس کا مطلب ہے کہ میت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے۔ یہ آپ کا استدلال غلط ہے کہ آپ کہتے ہیں قبر میں میت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی ہے، کہ میت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زیارت ہو رہی ہو تو وہ رسول اللہ کو ہوا کے ساتھ تعبیر نہ کرے، ہوا محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا جواب سمجھ لیجئے، یہ سوال انتہائی اہم ہے اور بدمذہبوں کی طرف سے یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے۔ میں آپ سے کلام کر رہا ہوں اور آپ اس وقت میرے سامنے مخاطب ہیں، میں متکلم ہوں، آپ مخاطب ہیں۔ کلام کرنے والا متکلم، جس سے کلام کیا جا رہا ہے وہ مخاطب ہے۔ قبلہ شاہ صاحب ادھر تشریف فرما ہے، یہ نہ ہی کلام کر رہے ہیں نہ ہی میں ان سے مخاطب ہوں۔ ادھر دو افراد کا ذکر ہے، ایک میں کلام کرنے والا اور جن سے کلام کر رہا ہوں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ متکلم اور مخاطب۔ تیسرا فرد جو نہ متکلم ہو نہ مخاطب ہو، موجود ادھر ہی ہو، اس کو ہوا سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اس کی مثال میں قرآن سے دے دیتا ہوں۔ سیدہ مریم کے پاس اللہ کے نبی آتے ہیں اور بے موسم پھل پاتے ہیں، بے موسم پھلوں کو دیکھ کر کہتے ہیں انا لک ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ پھل ادھر ہی موجود ہیں سیدہ مریم کے سامنے، اور نبی نے کہا یہ کہاں سے ہیں؟ انا لک ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ ھذا لفظ ادھر موجود ہے۔ تو سیدہ مریم ان پھلوں کو ہوا سے تعبیر کرتی ہیں، کیونکہ پھل نہ مخاطب ہے نہ متکلم ہے، اپنے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو پھل موجود ہیں، نہ مخاطب ہے نہ متکلم ہے، اس کو ہوا سے ہی تعبیر کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا جو نہ مخاطب ہو نہ متکلم ہو، رسول اللہ نہ مخاطب ہوتے ہیں نہ متکلم ہوتے ہیں، اس لیے میت ان کو ہوا سے تعبیر کر رہی ہوتی ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے، جس کو یہ اپنا بڑا ہی مارکۃ الآراء سوال سمجھتے ہیں، کس کا جواب بریلوی حضرات نہیں دے سکتے۔ الحمدللہ حضور سید نے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جوڑوں کا صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے نالین کا صدقہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کچھ علم کے رمزیں کھول دیا کرتا ہے۔ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور تیسرا سوال ہے کہ غیر مقلدین 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق قرار دیتے ہیں، اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، حضرت ابن عباس کی جو صحیح مسلم میں ہے، اس کے اندر علت قادحہ ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی زوجہ سیدہ عائشہ، آپ کی ایک زوجہ کا نام تھا سیدہ عائشہ، ان کو طلاق دی اور 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں دی۔ امام حسن نے اپنی زوجہ سیدہ عائشہ کو 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں دی، تو آپ کی زوجہ آپ سے جدا ہو گئی۔ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی زوجہ آپ کے فراق میں روتی ہے، تو کیا رجوع ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کو 3 طلاقیں دے دی، اب وہ میرے نکاح سے نکل گئی ہے، اب وہ بغیر حلالے کے میرے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں 3 ہی ہیں، اور یہ جو 1 طلاق والی حدیث ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ قصہ جو یہ چھیڑتے ہیں اس پر علماء کرام نے بڑا تفصیلی کلام کیا
محقق الاثر غلام رسول سعیدی صاحب نے شرح مسلم کے اندر بڑی سیر حاصل بحث فرمائی ہے اس مسئلہ پر، جس نے پڑھنا ہو شرح صحیح مسلم کو دیکھ لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔